ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل دنیا میں ہوا ہی نہیں. میں نہیں کہتا, کوئی 14ویں صدی کا مولوی نہیں کہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ, آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا, اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. مارد وجود میں ہی نہیں آیا تو دیکھنے میں کیسے آ سکتا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. دیکھو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا, خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء, اور اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے تھے. اللہ یا رسول. معلوم ہوا سرکار جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ دید صدیق قصب و گفت آفتاب, نیز شرقی نیز غربی خوش شباب. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو فرمایا, اے حسن و جمال کے آفتاب, تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. اللہ یا رسول. دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں, آپ کہیں گے حضرت حسان ابن ثابت نے اور حضرت صدیق اکبر نے مکے کے لوگوں کو دیکھا, مدینے کے لوگوں کو دیکھا, یا چند شہروں میں جانے کا ان کو اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا. انہوں نے اولین اور آخرین کو تو نہیں نہ دیکھا, حضور سے پہلے جو لوگ ہوئے ان کو نہیں دیکھا, اور جو بعد میں ہوئے ان کو نہیں دیکھا. تو انہوں نے سب کو تو دیکھا نہیں, روئے زمین کے حسین و جمیلوں کو تو دیکھا نہیں, تو ان کا فیصلہ کیسے منظور ہو سکتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. صدیق اکبر کا ارشاد آپ نے سنا, حسان ابن ثابت کا ارشاد آپ نے سنا. اب اس کا ارشاد سنیے جس کا نام ہے جبریل امین, جس نے حضرت آدم کو دیکھا, حضرت نوح کو دیکھا, حضرت ابراہیم کو دیکھا, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو دیکھا, حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے حسین کو دیکھا, موسیٰ کلیم اللہ اور عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا. آئیے اس جبریل کو دیکھیے کیا فرماتے ہیں. جبریل امین کہتی ہے, قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے روئے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا, لیکن کملی والے تیری مثل میں نے کوئی نہیں دیکھا. اللہ جبریل کیا کہتے ہیں, فلم ارا مثل محمد, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کسی کو نہیں دیکھا. ایک صاحب کو حال پڑ گیا ہے
تو تمہیں بھی ساتھ حال پڑ گیا، ان پر حال طاری ہو گیا۔ شعر سنا ہے، سرکار کی شان کی بات سنی ہے، کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ ان پر تو دوسری کیفیت طاری ہوئی ہے اور تم پر یہ کیفیت طاری ہو گئے، کھڑے ہی ہو گئے۔ ارے میاں بیٹھو، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے، یہاں تو بڑے بڑے حال طاری ہوں گے، بڑی بڑی کیفیتیں پیدا ہوں گی۔ ذوق شوق سے بیٹھے رہو، توجہ میری طرف کرو، بلکہ سننے کے لحاظ سے توجہ میری طرف کرو اور دل کی توجہ سرکار کی طرف کرو۔ اللہ سیدنا جبریل امین فرماتی ہیں فلم آرا مثل محمد، میں نے محمد کی مثل دیکھا ہی نہیں۔ اور جبریل کیا کہتے ہیں؟ بے مثل ہے۔ بولو جبریل کیا کہتی ہے؟ بے مثل ہے۔ اور سرکار خود فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں لستو مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ لستو مثلکم، میں نہیں ہوں تمہاری مثل، بلکہ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ سرکار اعلان فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ یہ کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، علی شیر خدا کو، تمام صحابہ کو سرکار فرماتی ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ چاہیے تھا صدیق اکبر بولتے، فاروق اعظم بولتے، عثمان غنی بولتے، علی شیر خدا بولتے، کوئی اور صحابی بولتے، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ معلوم ہوا ان سب نے تسلیم کیا کہ یا رسول اللہ آپ بے مثل ہیں، ہم میں کوئی آپ کا مثل نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو ضرور بولتا، صحابہ میں سے تو کوئی نہیں بولا۔ 14ویں صدی میں یہ بول پڑے، 14ویں صدی میں 2.5 بندے بول پے، کہنے لگے حضور ساڈی مثل نے تے اسی حضور دی مثل ہے۔ لو انہاں دا منہ ویکھو ذرا، اے سرکار دی جڑے مثل پہ بنتے نے، انہاں دا منہ ویکھو ذرا۔ اللہ اکبر۔ ارے میاں سرکار فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم نے میری مثل؟ چاہیے تھا کوئی صحابی بولتا، کہتا یا رسول اللہ آپ بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد، آپ کے بھی ماں باپ میرے بھی ماں باپ، آپ کے بھی بیوی بچے میرے بھی بیوی بچے، آپ بھی کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں، میں بھی کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہوں، آپ بھی انسان میں بھی انسان، آپ کے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ، آپ کی بھی 5 انگلیاں میری بھی 5 انگلیاں، آپ کی بھی 2 آنکھیں میری بھی 2 آنکھیں۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرتا، چلو نہ کرتا تو کم از کم کھڑے ہو کر آیت ہی پڑھ دیتا، انما انا بشر مثلکم۔ بولو صحابہ کو یہ آیت یاد تھی یا نہیں تھی؟ جب حضور فرما رہے تھے کون ہے تم میں میری مثل، تو ہم میں کوئی حضور کی مثل نہیں، حضور ہماری مثل نہیں تھے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ صحابہ کرام کے مطابق، اور جو کہتے ہیں سرکار ہمارے ہی جیسے بشر تھے، ان کا عقیدہ اور نظریہ صحابہ کے مطابق نہیں ہے۔ کن کے مطابق ہے؟ مکے کے کافروں نے کہا تھا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری مثل ایک بشر۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ کافروں نے۔ مگر صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مثل ہوں۔ سنو وہ کیسے کہتے؟ وہ دن رات جلوے دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ آنکھیں تو ان کی بھی 2 ہیں، ہماری بھی 2 ہیں، مگر یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، یہ جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں، جس طرح 7 زمینوں کے نیچے دوزخ کو دیکھتے ہیں اسی طرح 7 آسمانوں کے اوپر جنت کو دیکھتے ہیں۔ جن آنکھوں سے مخلوقات کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں۔
یا دیکھو وہ برابری کا دعویٰ کیسے کرتے؟ ارے وہ دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ہاتھ تو ہمارے بھی دو ہیں، ان کے بھی دو ہیں، مگر ان کے ہاتھوں کو تو اللہ اپنے ہاتھ فرما رہا ہے۔ یہ جب چاہتے ہیں انگلیوں سے چشمے چلا دیتے ہیں، ہمارا سارا ہاتھ اٹھ جائے تو ایک بلب بھی نہیں ٹوٹتا، اور اس کی انگلی اٹھ جائے تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال مفکر اسلام آپ کے پاکستان کا فخر اور ناز کیا فرماتے ہیں کہ پنجائے حق می شود ماہ از انگشت شک می شود۔ فرماتے ہیں حضور کا پنجہ قدرت ہے، اور اس پنجے کی پوری قدرت و طاقت کا بیان کون کرے؟ اس پنجے کی ایک انگلی اٹھی تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو میاں صحابہ کرام دن رات دیکھتے تھے، سرکار کی شان کو دیکھتے تھے، وہ برابری کا دعویٰ کیسے کرتے؟ برابری کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں، جنہوں نے اے کاش اگر یہ دیکھ لیتے تو برابری کا دعویٰ نہ کرتے۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، ہیں؟ جب تک نہیں دیکھا تھا تو کیا کہتی تھی؟ زلیخا کو تانے دیتی تھی، کملیے وزیر اعظم کی بیوی ہو کر ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے اپنی پوزیشن کا لحاظ نہیں کیا، تیرا بلند مقام ہے، تو وزیر اعظم کی بیوی ہے، وہ مصر کی گلیوں میں بکتا رہا، تو ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے کہا میں اس کا جواب کیا دوں؟ تم بھی سچی ہو، میں بھی سچی ہوں، تم اس لیے کہتی ہو تم نے دیکھا نہیں، میں اس لیے مرتی ہوں کہ روز جلوے دیکھتی ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں تو بولو۔ زلیخا نے کیا کیا؟ عورتوں کو بلا کر تقریر کی؟ نہیں، اس نے سمجھا ان کا علاج تقریر نہیں، یہ تقریر سے نہیں مانیں گی، تقریر سے قائل نہیں ہوگی، ان کا علاج ہے دید، ان کا علاج ہے دید، جب دیکھیں گی تب قائل ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کو بلا لیا، کہنے لگی تم نے کبھی کوئی میری بات نہیں مانی، ایک تو مان لو، میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، ذرا اپنا حسن و جمال دکھا دو، ذرا تشریف لے آؤ تاکہ مجھے ملامت کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا چل تو میں آتا ہوں۔ رب سے پوچھا کیا کروں؟ نے کہا جاؤ۔ آ گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ جب انہوں نے دیکھا تو کیا کیا؟ دیکھا، بولو سارے، دیکھا۔ فلما رأيناه، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو دیکھتے ہی از خود رفتہ ہو گئی، اپنا بھی ہوش نہ رہا، بجائے پھل کاٹنے کے ہاتھ کاٹ ڈالے، ہاتھ کاٹ ڈالے، اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، زلیخا نے کہا یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اب بتاؤ تمہارا کیا حال ہوا؟ اور تم نے تو ایک نظر دیکھا اور ہاتھ کاٹ دیے، میں بھی ہوں جو شب و روز دیکھتی ہوں اور پھر ضبط کرتی ہوں، یہ میرا ہی حوصلہ ہے۔ بولو اب ہے تو دیکھو، جنہوں نے نہیں نہ دیکھا تھا
تو وہ کہتی تھی غلام ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور جب دیکھا تو پھر اپنی بھی ہوش نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ہی جیسے تھے، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ان کو جلوہ دکھائے گا۔ اللہ فرمائے گا محبوبہ ذرا محبوبیت کا تاج پہن کے، شفاعت کا تاج پہن کے مقام محمود پر آ جا، تاکہ اگلوں پچھلوں کو پتا چل جائے کہ جس کو میں نے اپنا حبیب بنایا اس کی شان کیا ہے۔ اللہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا پتہ چلے گا تو قیامت کے دن چلے گا، جب